السلام علیکم۔ کھٹی میٹھی عید کی یادیں بائی حرین فاطمہ، قسط نمبر 5۔ اب تو شاہ ہاؤس کے مکینوں کے چہروں پر ہر وقت خوشی ہی سمائی رہتی تھی، کیونکہ ارشمان شاہ واپس جو لوٹ آیا تھا۔ اگر تمہارا دل سکون میں نہیں ہے تو قرآن پاک کے دل کو اپنے دل سے لگا کر دیکھو، بے انتہا سکون پاؤ گے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد اس کے دل کو سکون ملا تو وہ اٹھ کر باہر چل دی، کیونکہ افطاری کا ٹائم ہونے والا تھا۔ اس نے سوچا باہر جا کر اپنی امی اور تائی امی کی تھوڑی مدد ہی کر دے۔ خود کو دنیا سے جب بیزار پاؤ، قرآن اٹھاؤ، دل سے لگاؤ اور رب کے ہو جاؤ۔ وہ کچن میں گئی تو اس کے چہرے پر موجود سکون کو دیکھ کر شازیہ بیگم اور سدرا بیگم کو اپنا پلان کامیاب ہوتا ہوا محسوس ہوا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس سکون کی وجہ اس رب کی ذات ہے۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ تم سے راضی ہے۔ باقی سب تو وہ دونوں تیار کر چکی تھی۔ حجاب نے ان دونوں کو خود کو مسکراتے ہوئے تکتا دیکھ ان دونوں کو اسمائل پاس کی اور جلدی سے کوفتے ریڈی کرنے لگی۔ ماما، تائی امی، آپ دونوں باقی سب چیزیں دسترخوان پر لے جا کر سیٹ کریں اور تھوڑی دیر ریسٹ کریں، میں جلدی سے یہ کوفتے ریڈی کر کے لے کر آتی ہوں۔ حجاب نے اپنی ماما اور تائی امی کے چہرے پر چمکتے پسینے کے قطروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کے دسترخوان سیٹ کرتے کرتے باقی سب بھی وہاں آ کر بیٹھ چکے تھے۔ سدرا بہو، ہماری لاڈلی کہاں ہے؟ وہ نہیں آئی ابھی تک، افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے۔ داجی نے پیار سے مسکراتے ہوئے ہاتھ پر لگی گھڑی کو دیکھتے ہوئے سدرا بیگم سے اپنی لاڈلی پوتی کے بارے میں دریافت کیا۔ داجی کی بات پر اس کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی کچن کے دروازے کی طرف اٹھی تھیں، لیکن جلد ہی وہ اپنی نظریں جھکا گیا تھا، کیونکہ ایبک اور مہروش شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ داجی کوفتے بنانے والے رہتے تھے، بس وہی تیار کر رہی ہے، جیسے ہی تیار ہو جائیں گے لے کر آ جائے گی، سدرا بیگم نے انہیں بتایا۔ روزے کے ساتھ ہماری لاڈلی سے کام لیا جا رہا ہے۔ داجی نے خفگی سے اپنی دونوں بہوؤں کی طرف دیکھا۔ داجی، آپ کو پتہ ہے وہ خود ہی آ جاتی ہے، اسے اچھا لگتا ہے کام میں ہمارا ہاتھ بٹانا۔ سدرا بیگم نے ان کی خفگی سے کہنے پر جلدی سے صفائی پیش کی۔ آج تو بات بات پر ارشمان کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ گھر کے کاموں سے دور بھاگنے والی حجاب شاہ کچن میں کھڑی کوفتے بنا رہی تھی۔ ارشمان سوچ کر ہی رہ گیا، اس نے گھر کے کام کیسے اور کب سیکھے؟ وہ تو ایک گلاس پانی کا اٹھا کر بھی خود نہیں پیتی تھی۔ اس کی تو خواہش بھی یہی ہوتی تھی، کھانا بھی کوئی اسے اپنے ہاتھ سے ہی کھلا دے۔ شاید ارشمان شاہ بھول گیا تھا، جو کھیر اس دن وہ مزے سے کھا رہا تھا وہ حجاب نے ہی بنائی تھی۔ اور تو اور اسلام سے دور بھاگنے والی، فیشن کے قریب رہنے والی، زندگی میں کبھی روزہ نہ رکھنے والی حجاب نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا۔ کبھی بھی کتاب کو اس کے باہر موجود کور سے نہیں پرکھنا چاہیے۔ اگر انسان خود کو بدلنے پر آئے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ حجاب نے وہ سب کر دکھایا تھا جس کے بارے میں ارشمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شاید حجاب نے خود یہ سب نہیں کیا تھا، اس سے اس کی محبت یہ سب کروا گئی تھی۔ ایبک اور مہروش اس کے چہرے پر موجود ایکسپریشنز کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ چھپا رہے تھے۔ لگتا ہے بھیا کو جھٹکا بڑے زور کا لگا ہے، مہروش دل ہی دل میں بڑبڑائی اور مسکرا دی۔ داجی نے ارشمان سے نظریں بچا کر اپنی دونوں بہوؤں سے اشارے سے کچھ پوچھا، جس پر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ڈن کا سائن دیا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ شاید وہ ان سے صبح والے پلان کے بارے میں دریافت کر رہے تھے۔ وہ دیکھیں، آ گئی حجاب بھی۔ شازیہ بیگم کے کہنے پر ارشمان نے فوراً سے اپنی جھکی ہوئی نظریں اٹھائی تھیں۔ وہ ہاتھ میں کوفتوں کی ٹرے پکڑے دھیمے دھیمے سے قدموں سے چلتی ان کی طرف آ رہی تھی۔ وہ اپنی نظریں دوبارہ سے جھکانے ہی والا تھا کہ ایک بار پھر منہ کھولے حجاب کی طرف دیکھنے لگا، جو کہ سر پر حجاب کی صورت میں دوپٹہ اوڑھے پنک کلر کی گھیرے دار فراک پہنے ہوئے تھی۔ چہرہ میک اپ سے بالکل پاک تھا۔ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی نور تھا۔ اسے دیکھ کر وہ شاکڈ ہی رہ گیا تھا۔ اسے سب سے بڑا جھٹکا تو اب لگا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ حجاب اس طرح کی ڈریسنگ کر لے، وہ تو کسی تہوار پر بھی اس طرح کی ڈریسنگ نہیں کرتی تھی۔ یہ حجاب تو اس حجاب سے بالکل مختلف تھی جسے وہ 10 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کی نظر میں یہ تو وہ حجاب تھی ہی نہیں، وہ حجاب تو نفرت کرنے کے بھی قابل نہیں تھی، اور اس حجاب کو دیکھ کر خود بخود ہی اس پر پیار آ رہا تھا۔ بھیا، منہ بند کر لیں، اندر مکھی چلی جائے گی، مہروش نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، اور وہ جو سب کچھ بھلائے اسے تکنے میں مگن تھا، ایک دم سے ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور مارے خفت کے اپنا چہرہ جھکا گیا۔
جبکہ باقی سب کے چہروں پر بھی دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے قریب پہنچتے ہی سب کو سلام کیا اور ایک غلط نگاہ بھی اس کی طرف ڈالے بغیر اپنی سیٹ سنبھال کر بیٹھ گئی۔ کل شاید وہ اسے نفرت اور غصے کی آگ میں ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا تھا، لیکن اب اس کی نظریں بار بار بھٹک کر اس کے چہرے کا ہی طواف کر رہی تھیں۔ دل چاہ رہا تھا کہ بس وہ سب کچھ چھوڑے اسے ہی دیکھی جائے، لیکن ہائے رے ظالم دنیا! بھیا، حجاب آپی کے سر پر سی نہیں لگے ہوئے جو آپ بار بار گھور کر انہیں دیکھ رہے ہیں۔ بھائی کی ٹانگ کھینچنا اس نے ضروری سمجھا، وہ بھی تو اتنے سالوں سے انہیں تنگ کرتا آیا تھا، اب ان کی باری تھی۔ مہروش کی بات پر وہ اسے گھور کر رہ گیا، جبکہ باقی سب گھر والے خوش تھے کہ کم از کم وہ حجاب کو نوٹ کر رہا تھا۔ جس کے بارے میں وہاں بات ہو رہی تھی اس نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ تو سب کو اگنور کیے دعا کرنے میں مگن تھی۔ اس کی دیکھا دیکھی باقی سب نے بھی دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، اور جیسے ہی روزہ افطار ہوا سب نے روزہ افطار کرنے کی دعا پڑھ کر کھانا کھانا شروع کیا۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے جسے میں 10 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا؟ کیا یہ وہی حجاب شاہ ہے جس سے زبردستی میرا نکاح ہوا تھا؟ اس نے دل میں سوچا تھا، اور اس کے دل کے کسی کونے سے آواز آئی تھی، نہیں ارشمان شاہ، یہ وہ لڑکی نہیں ہے، یہ لڑکی اس لڑکی سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ یہ وہ لڑکی ہے جس طرح کی لڑکی کی تم خواہش کرتے تھے، نہیں، یہ تو اس سے بھی بہت زیادہ اچھی ہے۔ اچانک سے ارشمان شاہ کے دل میں حجاب شاہ کے لیے ایک نرم سا گوشہ پیدا ہوا تھا۔ آج پہلی بار ارشمان شاہ کے دل نے حجاب شاہ کی محبت کا اعتراف کرنا چاہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نظریں اس سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار بھٹک کر حجاب شاہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ کیا حجاب شاہ میرے لیے بدلی ہے؟ اس نے دل میں سوچا تھا۔ حجاب شاہ اپنے اللہ کی محبت پانے کے لیے بدلی تھی۔ شاید اس کا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کی محبت کو اس کے پاس لوٹا دے۔ وہ کھانا چھوڑے بڑے امہات سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے ایک نظر اٹھا کر بھی ارشمان شاہ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ایبک اور مہروش کی چیل جیسی نظریں ان دونوں پر ہی اٹکی ہوئی تھیں۔ کبھی وہ ارشمان شاہ کو دیکھتے جو گھور گھور کر حجاب کو دیکھ رہا تھا، اور کبھی حجاب کو دیکھتے جس نے اس کی طرف نہ دیکھنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ بھیا، حجاب آپی کو آنکھوں سے ہی نکل جانے کا ارادہ ہے کیا؟ اس نے آنکھیں پٹپٹا کر اپنے بھیا سے پوچھا۔ تم سکون سے کھانا نہیں کھا سکتی؟ ارشمان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ انسان ہوں، نظریں ہیں، کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں پر بھی جا سکتی ہیں، وہ منہ کے زاویے بناتے ہوئے بولی۔ سیم ہیئر، ارشمان نے بھی اسی کی ٹون میں جواب دیا۔ ارشمان کا دل کر رہا تھا اپنی اس شیطان بہن کو اٹھا کر یہاں سے باہر پھینکائے جو اسے سب کے سامنے ذلیل کروا رہی تھی۔ گھر کے سب بڑے اس نئی تبدیلی کو محسوس کر کے بہت خوش تھے۔ وہ بھی منہ بسور کر اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہوئی جو اب اس کے سامنے سے غائب تھا۔ مانا کہ بریانی ہمسائیوں کی ہے، تم ان کی لڑکی کو مکھن لگا کر مانگ کر لائے ہو، لیکن یہ پیٹ تمہارا اپنا ہی ہے۔ اس کو بھر بھر کر بریانی کے چمچ منہ میں ٹھونستے دیکھ کر مہروش نے گھور کر کہا۔ شریکوں کا تو کام ہی جلنا ہوتا ہے، اس نے بھی جوس پیتے ہوئے جوابی کارروائی کی۔ تم میں ایسی کیا چیز ہے جسے دیکھ کر میں جلوں؟ وہ بھی کہاں باز آنے والی تھی۔ الحمدللہ، میرے حسین مکھڑے کو دیکھ کر تم جلتی ہو، وہ ادائے بے نیازی سے بولا۔ دھیان کرنا، جس قدر تیز دھوپ میں کھڑے ہو کر تم ہمسائیوں کی لڑکی سے بریانی مانگتے ہو، کہیں تمہارا یہ حسین مکھڑا سچی میں ہی نہ جل جائے۔ اس نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے جواب دیا، جبکہ اس کی بات سنتا ایبک سٹپٹا کے رہ گیا۔ ایبک میاں، باز آ جاؤ اس سے پہلے کہ ہم تمہارے پر کاٹیں، ساجد شاہ نے گھور کر اسے وارن کیا۔ یہی تو مہروش چاہتی تھی، اپنے چچا جان سے اس کی کھٹی میٹھی انسلٹ کروانا، جو کہ اب ہو چکی تھی، اس لیے مسکراتے ہوئے دوبارہ اسے کھانے میں مگن ہو گئی، اور ایبک بیچارہ اسے گھورنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ اسی نوک جھوک کے بیچ کھانا کھایا گیا۔ مہروش، کل چچی کے پاؤں میں جو موچ آئی تھی وہ اب کیسی ہے؟ ارشمان نے اپنی چھوٹی بہن سے پوچھا۔ ارشمان کی بات سن کر اسے جوس پیتے اچھو لگا تھا۔ حجاب نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ پر تھپکی دی تھی۔ ارشمان کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی تھی کہ اب وہ گھر والوں کا خیال رکھنے لگی ہے۔ اپنی ہی دنیا میں مگن رہنے والی حجاب شاہ کے لیے اپنوں کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ اسے حجاب کی باتوں پر یقین صبح ہی آ گیا تھا، لیکن وہ اپنی نفرت اور غصے میں اسے اتنا برا بھلا کہہ گیا
اسے اپنے کمرے میں واپس آنے کے بعد سب سمجھ میں آ گیا تھا۔ یہ اس کی بہن کی شیطانی دماغ کا ہی کمال ہے جو اسے بے وقوف بنا گئی۔ اسے لگا تھا یہ ساری پکائی ہوئی کھچڑی مہروش اکیلی کی ہے، اس لیے باقی سب بڑوں کو وہ اگنور کر گیا تھا۔ جبکہ ارسلان کی بات سنتے دوسری طرف ایبک کے چہرے کی رنگت بھی زرد ہوئی تھی۔ مہروش گڑیا، دھیان کدھر ہے تمہارا؟ دھیان سے جوس پیو، ابھی کچھ ہو جاتا تو۔ اس نے مسکین سی صورت بنائے اپنے بڑے بھائی کی طرف دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس کی گھوریوں کو وہ اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ مہروش بیٹا، لگتا تو پھنس گئی، تیری صبح والی ساری ایکٹنگ فلاپ گئی۔ اب تو ارشمان بھائی تیری کھچڑی بنا کر چیل کووں کو ڈال دیں گے، کیونکہ معصوم سی جان ہوں، بوٹیاں تو میرے اندر ہیں ہی نہیں، بس ہڈیاں ہیں۔ یا اللہ تو اس بابرکت ماہ کے صدقے میرے اس جلاد بھائی سے میری حفاظت کرنا۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی اور ساتھ ہی اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا بھی کر ڈالی۔ دل ہی دل میں کیا بڑبڑا رہی ہو، اونچا بولو، ایبک نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ ایبک، میرے کزن تجھے کیڑے پڑیں، تیرا بیڑا غرق ہو، تیرے بچے کالے منہ اور نیلے پیروں والے پیدا ہوں، تجھے 5 من کی بیوی ملے جو مجھ معصوم کو مصیبت میں پھنسا دیکھ کر مدد کرنے کے بجائے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اس نے ایبک کو گھورتے ہوئے کئی بد دعاؤں سے نواز ڈالا۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب ایسا پلان اس کے دماغ میں آیا تھا۔ ماما، آپ نا کام جلدی سے نپٹا لیجیے گا، میں بھی نماز پڑھ لوں، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ حجاب نے برتن سمیٹنے کے لیے آئی ہوئی اپنی ماں سے کہا۔ داجی جو ارشمان سے کچھ کہنے کے لیے آ رہے تھے، حجاب کی بات سن کر الٹے قدموں سے واپس اپنے کمرے میں بھاگے تھے۔ داجی، آپ کتنے چلاک ہیں، مجھے پھنسا کر خود بھاگ گئے۔ سدرا بیگم نے داجی کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر سوچا۔ سدرا بیگم نے مدد طلب نظروں سے مہروش کی طرف دیکھا جو کہ پہلے ہی مسکین سی شکل بنائے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیوں حجاب بیٹا، تمہاری طبیعت خراب ہے کیا؟ انہوں نے خالی پلیٹس اٹھاتے ہوئے اپنی بیٹی سے پوچھا۔ رکو، میں تمہارے بابا کو آواز دیتی ہوں، وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ ساج نہیں ماما، رکے، میری طبیعت خراب نہیں ہے، وہ ان کی بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے بولی۔ تو پھر؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آپ کے پاؤں میں صبح موچ آئی تھی نا، تو سوچا آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں اور چیک کروا لوں، بعد میں کوئی سیریس پرابلم نہ بن جائے، اس نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر سدرا بیگم کے ہاتھ سے ایک پلیٹ چھوٹ کر زمین پر گر کر کرچی کرچی ہوئی تھی۔ دھیان سے ماما، ابھی آپ کو لگ جاتی تو۔ اس نے جلدی سے اپنی ماں کو پکڑ کر کرسی پر پڑی چیئر پر بٹھایا تھا اور خود نیچے سے ٹوٹی ہوئی پلیٹ کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ اب میں ٹھیک ہوں، انہوں نے آہستہ آواز میں منمناتے ہوئے کہا، اور اس وقت کو کوسا جب وہ شازیہ بیگم کے منع کرنے کے باوجود بھی یہاں برتن سمیٹنے آ گئی۔ ایسے کیسے ٹھیک ہیں، رات میں پین نہ ہونے لگ جائے۔ وہ تمام ٹکڑے سمیٹتے ہوئے انہیں ٹیبل پر رکھ کر دوبارہ سے اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوئی۔ حجاب کی باتوں سے واضح ہو رہا تھا کہ ان کا جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ داماد کے سامنے اپنا جھوٹ پکڑے جانے پر انہیں ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا۔ سدرا بہو، ہماری بات سننا۔ جب داجی کو لگا کہ حجاب کے سوالوں کی بجھاڑ ختم نہیں ہوگی تو انہوں نے سدرا بیگم کی مشکل آسان کرنے کے لیے انہیں آواز دے ڈالی، جو داجی کی آواز پر وہاں سے ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ لگتا ہے داجی نے مجھے بھی آواز دی ہے۔ مہروش نے بھی وہاں سے اٹھ کر بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ جب میری پارٹنر چلی گئی ہے تو میرا یہاں کیا کام؟ ایبک بھی کندھے اچکاتا اس کے پیچھے ہو لیا۔ سب کے وہاں سے جانے کے بعد وہ بھی برتن اٹھا کر کچن کی جانب سرک گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اب دوبارہ سے وہ انسان اس پر کوئی الزام لگا دے۔ اس کے وہاں سے چلے جانے کے بعد وہ بھی اپنی کنپٹیاں سلاتا ہے۔ اسے چائے کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی چچی اور ماں تو اپنے کمروں میں جا چکی تھیں، کچن میں اب بس حجاب ہی تھی۔ کیا اس سے چائے مانگنا ٹھیک رہے گا؟ صبح والے واقعے کے بعد کیا وہ مجھے چائے بنا کر دے گی؟ اس نے اپنے دل سے سوچا۔ وہ بدل چکی ہے، ضرور بنا کر دے گی، اس کے دل نے گواہی دی، اور وہ اپنے دل کی بات سنتا کچن کی جانب چل دیا۔ 1 کپ چائے ملے گی؟ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ماما اور چچی بھی نہیں ہیں جو انہیں کہہ دوں۔ اس نے وہیں کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی کنپٹیاں سلاتے اسے کہا۔ جی ٹھیک ہے، میں ابھی بنا دیتی ہوں، اس نے بغیر مڑے جواب دیا اور چائے بنانے لگی۔ وہ وہیں دروازے کے ساتھ ٹیل لگا کر بڑے غور سے اسے دیکھنے لگا۔ حجاب کو اپنے اوپر اس کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی سب کچھ اگنور کیے اپنے کام میں مگن رہی۔ یہ لیں آپ کی چائے۔ اس نے نظریں جھکائے ہوئے ہی چائے کا کپ اس کے سامنے کیا۔ چائے کا کپ پکڑتے وقت اس کا ہاتھ حجاب کے ہاتھ کے ساتھ مس ہوا۔
اس کے دل نے خواہش کی یہ لمحے یہیں ٹھہر جائیں۔ وہ اب صرف اور صرف اپنے دل کی ہی سننا چاہ رہا تھا۔ حجاب کو اپنے پسند کے مطابق ڈھلے دیکھ کر اس کا دل خود بخود ہی اس کی جانب راغب ہو رہا تھا۔ اس کے اتنے قریب ہونے پر جہاں ایک طرف حجاب گھبرا رہی تھی تو وہیں دوسری طرف ارشمان کو یہ لمحے سکون پہنچا رہے تھے۔ وہ اس کی گھبراہٹ بھی واضح طور پر محسوس کر رہا تھا۔ بڑی بے باکی سے اس کے قریب آنے والی حجاب کو اب اس کے قریب آنے سے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ یہ احساس ہی ارشمان شاہ کے دل کو سکون اور خوشی پہنچا رہا تھا۔ اسے اس نئی حجاب کو دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ موبائل پر ہونے والی بیل سے دونوں چونکے تھے۔ کوئی سحر تھا جو ایک جھناکے سے ٹوٹا تھا۔ ارشمان نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کی کھینچ کر اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا اور اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے سے وہ چیئر کھینچ کر اپنے سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر وہیں بیٹھ گئی۔ میں آپ کے کس روپ پر یقین کروں ارشمان، وہ جو صبح کو تھا یا یہ جو آنکھوں سے یہاں بیان ہو رہا تھا؟ آپ اپنے آپ کو مجھ پر پوری طرح بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو سمجھ نہیں پا رہی۔ آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تھا جہاں وہ اب بھی ارشمان کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ میں نماز پڑھ لوں، آپ لوگ ذرا آدھے گھنٹے تک میرے کمرے میں تو آنا۔ وہ سب لوگ جو داجی کے کمرے میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے انہیں سنجیدگی سے کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں تو کلاس لگوا آئی ہوں آپ کی لاڈلی سے، اب آپ لوگ بھی لگوا لیں۔ سدرا بیگم نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ مت بھولو سدرا بہو، تمہیں ہم نے ہی بچایا ہے، داجی نے گردن اکڑاتے ہوئے اپنی بہو سے کہا۔ داجی کی بات پر ان کی دائیں اور بائیں سائڈ پر بیٹھے ایبک اور مہروش نے زور و شور سے اپنی گردن کو ہاں میں ہلایا تھا۔ داجی بچا کر کون سا احسان کیا ہے، پھنسایا بھی تو آپ نے ہی تھا۔ سدرا بیگم کی بات پر داجی اپنا سا منہ لے کے بیٹھ گئے جبکہ باقی سب مسکرا دیے۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ جب آدھا گھنٹہ ہو گیا تو ایبک نے ان سب کو بتایا، میں نے ایک چیز سیکھ لی ہے، زندگی میں کچھ بھی کرنا ہو لیکن مہروش کے پلان پر عمل نہ کرنا، داجی نے غصے سے کہا اور ان سب کو اپنے پیچھے چلنے کا کہہ کر حجاب کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ تم کیا منہ کھولے کھڑی ہو، چلو تم بھی، پلان تمہارا ہی تھا۔ وہ جو داجی کی بات پر منہ کھولے کھڑی تھی ایبک سے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا لے گیا۔ بیٹھ جائیں آپ سب لوگ، حجاب نے صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ان سب کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ نہیں، ہم کھڑے ہی ٹھیک ہیں، ایبک جلدی سے بولا۔ چلے آپ سب کی مرضی، اس نے کندھے اچکائے۔ میں تو بیٹھوں گی، مہروش جلدی سے صوفے پر پھیل کر بیٹھ گئی۔ تو میں کیوں کھڑا رہوں، میں بھی بیٹھوں گا۔ ایبک بھی اس کے برابر پر بیٹھ گیا۔ داجی آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا کہ ماما کے پاؤں میں موچ آئی ہے؟ وہ حجاب بیٹا، داجی نو مور ایکسکیوز، مجھے سچ سننا ہے۔ کیا ہم پھنس گئے؟ داجی نے اپنے بیٹے بہوؤں سے پوچھا۔ جی بالکل، اب سچ بتانا پسند کریں گے آپ میرے پیارے داجی، وہ طنزیہ بولی۔ چلو پھنس ہی گیا ہوں تو بتا دیتا ہوں، داجی آہستہ آواز میں منمنائے۔ پھر انہوں نے مہروش کی ساری پلاننگ اس کی گوشگوار کر دی۔ داجی کی بات سن کر اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ مہروش تم؟ بس حجاب آپی، میں پہلے ہی نیچے سے بہت کچھ سن کر آئی ہوں۔ گھر میں سب سے چھوٹی ہوں تو کیا مطلب ہے، سب مجھے ہی سناتے جائیں گے۔ آپ دونوں کو ملانے کا پلان سارا داجی کا تھا۔ ان کے بیچارے بوڑھے دماغ میں کوئی آئیڈیا نہیں آ رہا تھا تو میں نے آئیڈیا دے دیا انہیں، اب وہ بھی مجھے ہی سنا رہے ہیں۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، اس نے حجاب کو منہ کھولتا دیکھ کے منہ کے زاویے بناتے ہوئے کہا۔ تمہاری بھلائی سے ہم ایسے ہی اچھے ہیں، حجاب نے اسے گھور کر کہا۔ ٹھیک ہے، آئندہ نہیں کرتی، وہ موبائل اٹھا کر اسے استعمال کرتے ہوئے بولی۔ اور ماما آپ؟ بس حجاب، تم مجھے بھی سنا چکی ہو پہلے ہی بہت، اب جو بچے ہیں انہیں سناؤ۔ سدرا بیگم نے اس کی توپوں کا رخ اپنی طرف ہوتا دیکھ کر کہا۔ تم سب کو ایک بوڑھی جان جو نظر آ رہی ہے، اسے سناؤ۔ داجی نے اپنی بہو کو گھورا۔ چائے پینے کے بعد وہ تھوڑا فریش سا محسوس کر رہا تھا، اس لیے تھوڑی دیر باہر لان میں گھومنے کے ارادے سے اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ آپ لوگوں نے یہ سب کیوں اور کس کی اجازت سے کیا؟ کیا میں نے آپ سب لوگوں کو ایسا کرنے کے لیے کہا تھا؟ وہ جو اپنے ہی دھن میں چلتا جا رہا تھا حجاب کے غصے سے بھری آواز سن کر ٹھٹر کر اس کے کمرے کی باہر ہی رک گیا۔ آپ لوگوں کو کیا لگا تھا آپ سب لوگ اس طرح کی پلاننگ کریں گے، جھوٹ بول کر ہم دونوں کو ملوائیں گے اور ہم دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس کے دل میں میرے لیے محبت جاگ اٹھے گی اور وہ مجھے اپنی بیوی کے طور پر تسلیم کر لے گا؟ تو آپ سب لوگ غلط ہیں، کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ وہ ارشمان شاہ ہے جو مجھ سے نفرت کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے تو مجھ سے محبت کیوں کرے گا؟ میں زبردستی اس کی زندگی میں شامل کی گئی ہوں، کیا بھول گئے آپ سب لوگ؟
زبردستی دوسروں کی زندگی میں شامل کیے گئے لوگوں کی کیا قدر ہوتی ہے، ان کی نظر میں بھول گئے آپ لوگ؟ داجی آپ تو سب سے بڑے تھے، آپ بھی ان سب کی پلاننگ میں شامل ہو گئے۔ آپ کو تو انہیں سمجھانا چاہیے تھا۔ آپ سب نے دوبارہ سے مجھے کیوں اس اذیت میں ڈالنا چاہا جس سے میں 10 سال پہلے بہت مشکل سے باہر نکلی تھی؟ جواب دیں مجھے۔ اب آپ سب چپ کیوں ہیں؟ حجاب کی بات پر ان سب کو ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ ان سب کے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ اسے سنے جا رہے تھے۔ آپ سب لوگوں سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں نے اس انسان کو کتنا چاہا ہے، اپنی ہر دعا میں اپنے رب سے میں نے اس انسان کو مانگا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ ارشمان شاہ صرف اور صرف میرا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس شخص کو پا کر بھی نہیں پا سکی۔ میں نے خود ہی اپنے آپ کو اور اپنی محبت کو اس کی نظروں میں بے مول کیا ہے۔ میں اپنے ہر گزرے اس دن اس سال کے لیے خود کو کوستی ہوں، اپنے اللہ سے معافی مانگتی ہوں جب میں گمراہی کے راستے میں چلی گئی تھی اور گناہ پر گناہ کرتی رہی تھی۔ میں بہت بری ہوں۔ اگر میں بری نہ ہوتی تو آج وہ شخص میرا ہوتا۔ اگر میں وقت پر سنبھل جاتی، گمراہی کے راستے پر نہ جاتی، تو آج شاید میری زندگی تھوڑی مختلف ہوتی۔ نہ ہی آج تک میں اس شخص کی توجہ حاصل کر پائی ہوں اور نہ ہی محبت حاصل کر پائی ہوں۔ جو شخص بچپن سے مجھ سے نفرت کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا، میرا اور میری محبت کا اس کی نظروں میں کوئی وجود نہیں ہے۔ میں اس کی زندگی میں ایک بے مول شے کی طرح ہوں جو کبھی بھی انمول نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگ ایسی ملاقاتیں کروا کے مجھے اس شخص کے قریب کر دیں گے تو یہ غلط ہے۔ آپ لوگ یہ سب کر کے مجھے اس کی نظروں میں اور زیادہ گرا رہے ہیں۔ ارشمان شاہ کو حجاب شاہ اپنی زندگی میں نہ آج چاہیے نہ پھر کبھی۔ آپ سب لوگ اس طرح حقیقت کو جتنی جلدی سمجھ جائیں، آپ سب لوگوں کے لیے اچھا ہوگا۔ میں بھی اس طرح حقیقت کو مان چکی ہوں۔ جب وہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ آپ سب لوگوں کی وجہ سے وہ مجھے کریکٹر لیس سمجھتا ہے۔ پھر حجاب نے ان سب کو صبح ہونے والی ملاقات کے بارے میں سب کچھ بتایا اور شدت سے رونے لگی۔ حجاب بیٹا، ہمیں معاف کر دو۔ ارشمان کی طرف سے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ عبداللہ شاہ اور شازیہ بیگم نے روتے ہوئے اس سے معافی مانگی۔ وہ جو باہر بت بنا کھڑا سب سن رہا تھا، اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جگڑ لیا ہو۔ اسے اپنے آس پاس آکسیجن کی کمی کا احساس ہوا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گا۔ اس نے جلدی سے اپنی شرٹ کے اوپر والے 2 بٹن کھولے تھے تاکہ سانس لے سکے اور خود کو گھسیٹتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں لے گیا تھا اور زور سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ تایا ابو، تائی امی، اس میں آپ دونوں کا کیا قصور؟ آپ دونوں کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ جو دکھ اور اذیتیں میری زندگی میں لکھی ہوئی ہیں وہ مجھے مل کر ہی رہیں گی۔ حجاب اپی، یہ میرا پلان تھا، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ کوئی بات نہیں گڑیا، بس آگے سے تھوڑا احتیاط رکھنا۔ اگر میری محبت سچی ہوئی تو اللہ تعالیٰ خود ہی ارشمان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دیں گے۔ یہ ارشمان بھیا خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ انہیں تو میں آج چھوڑوں گی نہیں۔ انہیں حجاب آپی کی ہر اذیت کا آج جواب دینا ہی ہوگا۔ وہ حجاب آپی کے لیے اتنے گھٹیا الفاظ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ مہروش غصے سے کہتی وہاں سے اٹھ کر فوراً سے ارشمان کے کمرے کی طرف گئی تھی۔